امام علی مقام بہت بڑے تھے، عبادت گزار تھے، ریاضت بڑی کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا، اپنا تھا۔ جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، کہتے ہیں ادھر ہی چلے جائیں گے۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں، وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں، کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی۔ ان کو حرم شریف کی وہ قدر، لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے۔ کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور کا خون ہے بخشے بخشائیں۔ پیدل مدینے سے دونوں شہزادے اور اس طرح پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا۔ 25 حج۔ تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا، تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی۔ 25 حج۔ اور سخاوت کا یہ حال تھا، سخاوت کا، کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں 1,00,000 دینار سویرے آیا۔ کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے، 1,00,000 دینار۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے، اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی، فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے۔ فرماتے ہیں زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے۔ اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے۔ آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پابند لگے ہوئے ہیں، ایک کرتا ہی نیا لے لیتے۔ تو فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا، لفظوں پہ غور کرنا۔ فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا، پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا، پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سخاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، درگزر کیا، پیار کیا۔ امام حسن کی بات ہے، ایک لونڈی آئی، ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا، شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں، یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اس لیے تباہ ہو گئے۔ پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے، اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں۔ امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ دودھ لے کے آئی، دودھ گرم تھا، آپ کے اوپر گر گیا، اور وہ تھی بھی اسی طرح کی، اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی، کنیز تھی گھر کی۔ دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی، اب تو بہت سخت غلطی ہے، گرم دودھ امام پہ پڑ گیا۔ تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، امام حسن نے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے، ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے، ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، اب تو لونڈی نہیں۔ اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا، میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے، حضرت محدث بہاولپوری، بہاولپور سے، 3000 کتاب کے مصنف، بہت بڑے عالم۔ میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا، تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی، استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا۔ کہنے لگے جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید فزید، اللہ علم دے، فضل دے۔ تو میں نے کان میں کہا، میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سنتے میں آپ روڑ چھڑ دا، اس نے کیوں یہ کیا ہے؟ مگر اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی۔ اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن ملنے، آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ، عشق ہونا اپنی جگہ پہ، انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ، جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسریٰ تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں، اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں، لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے، اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں، پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اندر بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر تنہائی میں،
کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگیں جاری ہیں. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر, ابا جی ملنے آئے, بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں, کوئی نہ اندر آئے. صاحبزادہ باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے, وہ سردار ہیں جنتیوں. کون آئے؟ سارے بولیے, امام حسن. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا. کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے, کچھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے, لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. آپ جانا چاہیں تو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں, اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی, میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے. یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں, تو کوئی غرض نہیں یار, میں ٹھہر کے آ جاؤں گا. کوئی بڑی بات نہیں تھی, دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی, پر بات بہت بڑی تھی, اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں, یہ حسن ابن علی ہے, یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے, عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے, فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے, کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, وہ منع بھی کیا تھا آپ نے, تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی, جوش جذبات میں. کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے, میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہیں, اسلام کی اتھارٹی.